شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے عزیز ناظرین، آج کا یہ واقعہ حضرت بو علی سینا کی حکیمی کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ جب ان کے پاس ایک امیر شخص اپنی بیٹی کا معاملہ لے کر حاضر ہوا کہ میری بیٹی کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہی، تو کیسے بو علی سینا نے بغیر ہاتھ لگائے لڑکی کے کولہے کو جوڑ دیا۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ اس کی کولہے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی۔ لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی کہ ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھائیں، مگر مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ باپ نے بہت اصرار کیا کہ بیٹی، حکیم کو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے، لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخر لوگوں نے اس کے باپ کو مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت حاذق حکیم رہتے ہیں، ان سے مشورہ کیوں نہیں کر لیتے۔ چنانچہ اس لڑکی کا باپ حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ سارا معاملہ سننے کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہاری بیٹی کا کولہا ہاتھ لگائے بنا واپس بٹھا سکتا ہوں۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو لے کر بہت پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا، جو بھی شرط ہو وہ قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ حکیم نے کہا کہ شرط یہ ہے، ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لا دو تو میں آپ کی بیٹی کا علاج کر دوں گا۔ اس شخص کے لیے اپنی بیٹی سے اہم کوئی چیز نہیں تھی۔ رئیس تھا، بہت بھاری قیمت لے کر شہر کی سب سے صحت مند گائے خرید کر لایا اور حکیم صاحب کے گھر لے گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں، میں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کر دوں گا۔ وہ شخص 2 دن بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا، 2 دن تک گائے کو گھاس کا ایک تنکا نہیں کھلایا جائے گا، نہ ہی پانی کا ایک قطرہ پلایا جائے گا۔ شاگرد بہت حیران ہوئے کہ اتنی صحت مند گائے 2 دن میں بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے گی، لیکن چونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ 2 دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چارپائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آیا۔ حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کے اوپر بٹھا لیں۔ سب بہت حیران ہوئے، لیکن حکم ماننے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ لڑکی کو گائے کی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گرد رسی سے باندھ دیں۔ یہ کام ہو جانے کے بعد حکیم صاحب نے شاگردوں سے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ڈال دو۔ گائے 2 دن کی بھوکی پیاسی تھی، جلدی جلدی کھانے لگی۔ حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا۔ گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ چونکہ پانی میں نمک کی آمیزش تھی، پیاس کی شدت اور بڑھ گئی۔ گائے نے ایک ساتھ بہت سارا پانی پی لیا۔ گھاس اور پانی نے گائے کا پیٹ پھولانا شروع کر دیا۔ گائے کا پیٹ پھولنے سے لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ اتنا بڑھا کہ وہ چیخنے لگ گئی۔ اچانک کھڑاک کی آواز آئی۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد سے کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولہے کی ہڈی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے۔ آپ نے اپنی شرط پوری کی، میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہماری تاریخ میں ایسی عظیم شخصیات رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فہم اور تدبر سے بہت نوازا تھا، لیکن افسوس آج ہماری نسل کو ان کے نام تک پتہ نہیں ہے۔ واقعہ سن کر اگر آپ کو اچھا لگا تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔